Let us start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمین. یا اللہ آپ کے کلام کو سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کو قبول اور منظور فرمائیے. ہمارے دلوں کو راغب کر دیجیے، دلچسپی عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Or this timing or not suitable for most of you? Is the voice and screen clear? ہمارا الحمدللہ جی سر سب کلیئر ہے. کون نہیں آیا ہے؟ انڈیا والے اب ممتاز ہیں، صرف نجیبہ اور وہ نہیں آئے ہیں، باقی ٹائم ان کا تو سیم ہی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ کیونکہ فاطمہ گئی ہوئی ہے اور راہیلہ گئی ہوئی ہے اور کون نہیں آیا. ہمارے ساجدہ تو ہیں نہیں، ہاں ساجدہ نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے صدف حسین. صدف حسین بھی نہیں. یہ ٹائم تو پرانا ٹائم ہے، اسی ٹائم پہ وہاں مسجد میں کلاس ہوتی تھی. آ گئی صدف تو آ گئی، ساجدہ کا آتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی انڈیا والوں کو وہ شام کی ہماری کلاس جو ہے اس میں تھوڑا تکلیف ہوگی. وہ 5 بجے ان کے شروع ہوتی ہے کلاس. ممتاز، از اٹ انکنوینئنٹ دیٹ 5 بجے صبح میں؟ ممتاز ممتاز کا مائک میوٹ نہیں ہو رہا، انمیوٹ نہیں ہو رہا. ممتاز آر یو دیر؟ السلام علیکم سر. یہ میوٹ ہو رہا ہے؟ اب ہو گیا، میوٹ نہیں ہو رہا تھا. اب ہو گیا انمیوٹ. جی یہ صبح کی کلاس، اس میں تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہے آپ کو ٹائمنگ میں. صبح 5 بجے جو جیسا بھی ہے ہم کو وہ کرنا ہے نا، سب فالو اپ کرنا ہے انشاءاللہ. ہماری مرضی سے، ہمارے میں اس سے کیسی ہوں گا. عائشہ نہیں آ رہی ہے نا مگر اس کو کیا ہوا ہے؟ کل بھی نہیں. ماشاء اللہ اٹینڈ میری 100% ہے. تمہاری اٹینڈنس ہے، باقی سب انہیں جی؟ عائشہ کو کیا ہو گیا؟ کل بھی نہیں تھی نا عائشہ اب پتا نہیں کیا ہے، یہاں تو نہیں ہے. اچھا نجیبہ بھی نہیں. چلیے خمیرہ مجھے یاد دلانا 12:25 کو میں کلاس چھوڑوں گا. سم اپوائنٹمنٹ آئی ہیو ٹو لیو 12:25 بجے 12:30 5 منٹ پہلے انشاءاللہ. چلو کون یہ ہمارا کے رہتے جی سر میں اس کا ریویژن اسائنمنٹ دیے تھے. اسائنمنٹ یہ نبیوں کے نام
اچھا دیکھے کتنے لوگ دیکھے سر میں دیکھی دیکھے سر میں بھی کتنے سب نے دیکھا سر. ماشاء 15 ہے. یونس علیہ سر السلام کا نہیں ہے، ان کی طرف اشارہ ہے. ذرا ایک 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 کر کے بولو. ایک ایک ممتاز بولے 15 ہے. ہاں ٹھیک ہے 14 نام ہے. یونس علیہ السلام کی طرف 15واں اشارہ ہے. 15 اور کوئی ہے جو دیکھے؟ سر 16 مجھے 16 تم کو بھی 15 ملے؟ حمیرہ کو 16 ارے واہ ساری کی گنتی عجیب و غریب. اور کسی کو کتنے ملے؟ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے 15 سر. جی ہاں 15 سر مجھے بھی 15. سر نام 15 بتاؤں؟ ذرا ایک سیکنڈ. یہ اتنے سارے ایک ایک جب بول رہا ہے تو یہ شازیہ بتا رہی ہے تو اس کو بتاؤ کتنے ہیں؟ 14 پلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے تو 15 سر. نام بتا سکتی ہوں میں، اور جو مجھے ملے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون مس ہو رہا ہے اگر میں نے مس کیا. آپ سرینی فی الحال تعداد بتا دیجیے. یہ 16 ہو گیا 15 14 and 15. جی سر 15 یہاں تک ہو گیا نا بھی. اس سے ہٹ کے بھی کسی کو ملے 15 16 اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ 15 ہے میرے پاس. وہی 15 اور 16 کے فیگر تو آ گئے. اس سے آگے جی کم یا زیادہ کسی کے پاس ہے؟ کوئی نہیں گنا بھی. صدف حسین گنے تھے. سر میرے پاس بھی 15 ہے. کچھ آپ کے مس ہو گئے. آئی تھنک دیر آر 17 انبیاء کا اس میں ذکر ہے. پھر ایک بار غور سے اس کو دیکھ لیجئے اور اگر ہو سکتا ہے تو نام بھی لکھ لیجئے. سو اف یو کین فائنڈ آؤٹ دیر آر 17 تفصیل سے. اور ایک پورے نام کی ایک 64 ہے یا کیا ہے. تھوڑے سے ہوم ورک اسائنمنٹ ہو تو اس آپ کو نام کیا کون سی ہے 67 کہہ رہے سر آپ اللہ نام کی؟ پورے کون سے اللہ نام؟ اللہ نام کی کون سی آیت کہہ رہے ہیں آپ؟ وہی ذرا ایک سے دیکھ رہا ہوں. آیت نمبر 83 نہیں 84 85 جی 86 84 85 86 میں بھی انبیاء کا ذکر ہے. اور ایک تھوڑی سی دلچسپ آپ کے لیے کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی. سورہ انعام کی یہ 3 آیتیں 84 85 86 میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے. ان کی تعداد کتنی ہے اس کو سورہ الانعام میں 3 آیتوں میں 84 85 86 میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے. اور سورہ الانبیاء میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے. وہ اگر آپ نام لکھ لیں اور اس کے بعد سورہ انبیاء سے کمپیئر کریں تو اس میں صرف نام ہے سورہ الانعام میں، اور سورہ الانبیاء میں ان کی تفصیل ہے. تو کس کی تفصیل آئی ہے کس کی تفصیل نہیں آئی ہے دیٹ ول بی انٹرسٹنگ اسٹڈی. کون چھٹ گئے اور جو چھٹ گئے ان کی تفصیل دوسری صورتوں میں آئی ہے. زمرہ 26 یا 28 انبیاء کے نام قرآن میں ہیں، جس میں سے یہ 2 صورتوں میں 17 انبیاء تو اس میں ہیں. اس میں کتنے ہیں گن لیجیے. اوکے ڈو اٹ جسٹ. اس سے فن کوئی ٹف قسم کا ہوم ورک نہیں ہے. کوئی وہ کیا کہتے ہیں کانجوگیشن نہیں ہے. اوکے جسٹ ٹرائی اگین اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. 17 ہونا چاہیے میرا جاتا خیال ہے.
چلیے ہمارا کیا کر رہے تھے اس کو جلدی، یہ دوسری صورت تھی اور پہلی تو ہم کر لیے تھے، ہم بہت تفصیل سے کر رہے تھے، اب یہ دوسری آیت ہم کر رہے تھے، چلو پھر ایک بار کوئک ریویژن دین وی ول موو فارورڈ۔ اللہ تعالیٰ سب کو وارن کر رہے ہیں، جیسے پہلی آیت میں بھی کہ قریب آ گئے لوگوں کے حساب کا دن، تو پھر یہ کنٹینیو ہے کہ نہیں وہ آتی ان کے پاس کوئی ذکر نہیں آتا، ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے محدثن یعنی نیا یا کوئی جدید کوئی نئی بات، الا استمعوہ سوائے اس کے کہ وہ سنتے ہیں اس کو، اس ذکر کو، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت، یعنی کھیلتے کودتے، سنی انسنی، دھیان دیے بغیر۔ اس کے وہی معنی نکلیں گے۔ اچھا فریز آپ نے استعمال کیا، وہ ہم یلعبون، سنی انسنی کر دینا، کسی بات کو کھیل کود میں لینا، سیریس نہیں لینا اس طرح سے۔ سو اٹ ہیز دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ہے نا، یہ درمیانی دور کی صورت بتاتے ہیں ہم۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو اللہ کا پیغام سناتے تو اس میں سے بہت کم تو ایسے تھے جو اسے سنتے ہی ایمان لائے، لیکن بہت سے جن میں سردار بھی تھے ان کا اس میں ذکر ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ من ربہم، یاتیہم کا تعلق سے ہے بتاتے وہ جو درمیانی دور میں وہ جو کفار مکہ تھے وہ لوگ ہیں۔ یاتیم کا تعلق کس سے بتائیں؟ کس کے پاس سے آتی ہیں؟ ان کے پاس، ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ یس، تو یہ میر ربہم کیا ہے اس کا؟ من ربہم ویسے تو جار مجرور ہے، لیکن اس کا جو جار مجرور متعلق ہی آتی ہے من ربی، اور پھر ربہم جو ہے وہ تو اضافی ہے، مرکب اضافی۔ تو پھر یہ سب مل کے کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب مل کے یاتیہم کو اگر لیں تو من ذکر من ربہم پورا سلاٹ جو ہے وہ تو اس کا وہ بنتا ہے فائل یہاں سے جو آنے والی، من ذکرن فائل نہیں آئے گا، من ربہم اس کا فائل کیا رب کی طرف سے۔ اب جو چیز وہ آتی ہے ان کے پاس، تو وہ جو آتا ہے وہ ذکر ہے، تو وہ اس کا فائل ہوا نا کہ ذکر آتا ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے۔ یاتیہم من ربہم من ذکرن، ہے نا، تو اس کو پورے کو نہیں، بیسٹ یہ ہے کہ صرف اس کو فائل لے لیں، ان کے رب کی طرف سے، مضاف مضاف الیہ جار مجرور، اور کیا آتا ہے؟ من ذکرن معنی دا ہول قرآن میں سے ایک پارٹ، ذکر، کوئی چیز کا ذکر، ٹھیک ہے؟ تو اس کو وہ کیسا ہے؟ یہ کیا ہو گیا تھا؟ محدثین اس کی اس کی ذکر، اس کی صفت ہو گئی، اس کی صفت ہو گئی تھی۔ ذکر کی صفت ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے استثناء شروع ہوا تھا کہ سننا تو چاہیے تھا، لیکن لیکن انہوں نے اس کو کیسے سنا؟ کھیل کود، سنی انسنی، جی، کھیلتے ہوئے، کھیلتے کودتے ہوئے، کھیلتے کودتے نے کوئی سیریس نہیں لیا۔ اب اس کو اگر ہم موجودہ دور پہ دیکھیں تو آج بھی قرآن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو صرف ثواب پڑھ لیے بس ثواب ہو جائے گا یا کچھ ہوگا، اصل مقصد کی طرف بہت سے لوگ نہیں پلٹتے ہیں، تو میں بھی، لیکن پیورلی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ والی آیت ہے کہ اس وقت کے قریش ان کی زبان عربی تھی، اینڈ دے یوز ٹو ٹیک اٹ ایزیلی، سیریسنس ان میں نہیں تھی۔ چلیے یہی ذکر اب انشاءاللہ آگے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔
انشاءاللہ. چلیے تمہیں چلو تمہارا. جی میں ہی کرتی ہوں آگے. لاہیتن قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون. تو یہ جو ہم پڑھ رہے تھے پہلی آیت میں جو تھا کہ وہ یلعبون کھیلتے ہوئے یا بے دہانی سے جو سنتے ہیں، اسی کا اب یہ خبر جو تھی ہم کی، ایک تو یہ تھی کہ یلعبون، اور اس کی دوسری خبر یہ ہے کہ لاہیتن قلوبہم، غفلت میں ہے دل ان کے، اور اثر سرا سے ہے کہ چپکے سرگوشی میں. سر نجوہ سر پوری مل کے وہ چپکے سرگوشی میں باتیں کرتے ہیں آپس میں، وہ سب روایتی ترجمہ صحیح. واسر، اور وہ چھپا کے چھپا. اور اتنی آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ ایک تو مسلسل کٹ کی آواز آ رہی ہے، حالانکہ کسی کا مائک سوا تمہارے کھلا ہوا نہیں ہے. آواز بہت آ رہی ہے. I think ہمیرا باہر ہے. ہمیرا نہیں شاید باہر نہیں ہوں، گھر میں ہی ہوں، اور خاموشی بھی اس وقت تو ہے، کام نہیں چل رہا ہے اس وقت. سر گھر میں پوری کنسٹرکشن چل رہی ہے، اوپر نیچے ہر چیز. مے بی وائی فائی کا تھوڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کا بھی کنیکشن اوپر نیچے چل رہا ہے. مے بی بہت ساری ایسی آوازیں آ رہی ہیں جو ناگوار. سر کسی اور کو دے دیں یا شازیہ کو دے دیں، کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا وہ بہت کام بھی چل رہا ہے. اوکے میوٹ یور سیلف. چلیے شازیہ کے پاس نہیں چل رہا، مگر اس کے پاس ہوٹل چل رہا ہے. نہیں سر، ابھی تو گھر میں ہوں، صبح کی میں نے کلاس کے ٹائم پہ. چلو. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہیتن قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر پہلے ٹکڑے کو کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے پوری آیت کر لیں. جی سر لاہیتن جو ہے وہ پیچھے سے آئے گا، جو پچھلی آیت میں تھا ہم یلعبون، تو ہم مبتدا تھا، یلعبون اس کی خبر تھی نمبر 1. تو لاہیتن قلوبہم اس کو ہم لیں گے خبر نمبر 2. اور سر اس کو کھولیں گے تو قلوبہم تو مضاف الیہ بن رہا ہے. تو اور اس کو کس طرح کھولیں سر؟ لاہیتن اس کی صفت کر سکتے ہیں کہ ان کے دل کیسے ہیں، تو وہ یا حالت کر سکتے ہیں. Is there any relation between قلوبہم and لاہیتن؟ سر غفلت میں ہے تو حالت ہے اس کی کہ ان کے دل کیسے ہیں، تو اس حال میں ہے کہ غفلت میں ہے. کیا ہے پھر لاہیت؟ حالت بھی حال اس کا بس ختم ہو گئی بات. اور کیا؟ پھر یہاں پر وہ خبر ہے، حال ہے قلوب کا. قلوبہم ہے نا، یہ اس کا حال ہے. وہاں پر یلعبون کی مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ جو کھیل کود میں سن رہے ہیں ایزی نہیں لے رہے ہیں. So what is the reason? Because their hearts are busy in lahiya. And what is this lahiya means? سر اس کا جو وہ ہوگا لہو جو کہتے ہیں ہم، جو لائک لہو میں، لائک غفلت میں. غفلت. لام ہا واو. اب یہ غفلت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ وہ لائک جانتے بوجھتے بھی لائک وہ ایڈمٹ نہیں، ایکنالج نہیں کر رہے. ان کو پتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ان کو نشانیاں پتہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو وہ ڈینائل میں ہیں، ہم جس طرح کہہ سکتے ہیں. جانتے ہیں مگر جان کے بھی انجان بن رہے ہیں. اتنی نشانیاں اللہ نے دی ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کے دل نہیں مان رہے، نہیں آ رہے وہ سیدھے رستے پہ. Is there any other meaning coming to your mind, Sajda Danish? السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر
یہ اپن کا ہم کہہ رہے ہیں. بس اتنے دو الفاظ لاہیت اور وہ اس سے پہلے ہم یلعبون اسی سے مل کے لاہیت قلوبہم کے اور کوئی معنی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ شازیہ نے تو جتنا بتانا تھا بتا دیا. جی سر وہی یلعب اور لاہیہ وہی لہو و لعب کا ہوتا ہے نا. مے بی اس سے اس کا کوئی مطلب بنتا ہو، جیسے آپ نے بتایا کہ اگر یہ لہو و لعب سے ہے، یہ لہو و لعب مطلب کھیل تماشوں میں. یہ کھیل تو تماشے یہی کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا میرے. کھیل تماشے کیا ہے؟ وہاں ہمارے کچھ وقت کوئی میجک شو ہو رہا تھا یا کوئی کھیل ہو رہا تھا. اس سر سے اس کو ہم اپنی مطلب زندگی کی روزمرہ ایکٹیویٹیز اس میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں، مے بی جنرلائز. مطلب مجھے یہی تو زیادہ ذہن مناسب دنیاوی زندگی ہے نا. اپنی دنیاوی زندگی میں دیٹ از دا جی لہو. یہ اپنی ضرورت کی حد تک دنیاوی زندگی میں تو یقیناً انسان مصروف رہے گا، لیکن ٹو مچ اس میں وہ بزی ہو جائے تو پھر وہ دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اتنا کھو جاتا ہے کہ پھر دین کی فکر باقی نہیں رہتی، اور پھر دین کے ساری جو اہم باتیں ہیں ان کو بھی بلا دیتا ہے. تو لاہیتاً جو ہے یلعبون کے ساتھ مل کے دے آر بزی ان دیئر ورلڈلی لائف، جبکہ ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ دس لائف از اے ٹیسٹنگ پیریڈ. یہ ایک امتحان کا وقت ہے. اینڈ وی ہیو ٹو تھنک آل اباؤٹ اوور deeds in view of the آخرہ hereafter. آخرت کے لحاظ سے اس کو سوچنا ہے، واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، ہے نا. بلیف کس پہ لانا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، مقصد حیات کیا ہے نا. ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار دا ہیئر آفٹر. تو جب دنیا میں انسان مصروف ہو جائے تو پھر وہ اس سیریس بات کی طرف اس کا دل نہیں پلٹتا. اور آج بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جتنے دنیا کی زندگی میں لوگ الجھتے جائیں گے دین سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے. دنیا کرتے ہوئے دین سے دور ہو جائیں گے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دنیا میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں، نہ نمازوں کی فکر نہ کوئی عمل کی فکر، بلکہ جسٹ دے آر بزی فرام مارننگ ٹل نائٹ. رات میں خواب بھی دنیا کا ہی دیکھتے ہیں، کہاں سے کمانا ہے، کتنا کمانا ہے، کتنی آسائش بڑھانا ہے، کتنے کیا ہے وہ what is it called؟ بینک بیلنس. نہیں بینک بیلنس بھی ہے، اور پھر کیا ہے اپنا فضول کیا بولیں گے اس کو، گڈ ورڈ فار اٹ، اپنے دنیا میں آسائش. آسائشیں یا پھر فضول خرچی، نمود و نمائش. اس میں اگر انسان الجھ جائے تو لازمی بات ہے کہ اس کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کا حکم اس پہ عمل ہوتا ہے نا. دنیا میں کبھی بھی آپ غور کر کے دیکھ لیجیے، جو جتنا دنیا میں پھنستا گیا وہ دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی صورت ہے. اس سے ہم آج کے حالات پہ بھی ہم غور کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آج بھی ہے اس کو کوئی سیریس طریقے سے دین کو اگر نہ لے تو ہم کہیں گے لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل جو ہے دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا میں ہی سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب جتنے مومن بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، اور نصارہ بھی ہوں گے، یہود بھی ہوں گے، ان کا مقصد حیات ہی پورا کیا ہے؟ دنیا ہے. دنیا میں جتنا حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر لیں. بٹ دیٹ از ناٹ دا یہ اس وقت کے لحاظ سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہم اس کو کریں گے کہ اس وقت جو میسیج ان کو پہنچ رہا تھا
وہ اس کو کھیل کود میں لے رہے تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ they were giving more importance for this worldly life and they were not ready to believe. اب اس میں سامنے بتاں تھے، ان کی خوشنودی، ان کو چڑھاوے چڑھانا، یہ ساری چیزوں میں مصروف تھے اور دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے. ان کو خوش کریں گے، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، پیسہ ملے گا، سرداری ملے گی، زراعت اچھی ہوگی، کھانے کو ملے گا، یہ ساری چیزوں میں. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک پوری بات پہلی آیت سے مل کے کمپلیٹ ہو گئی کہ ہم یلعبون لاہیتن قلوبہم. They were totally involved in the worldly life and they had no time to ponder upon the hadith or the new thing that was coming from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And there is a life of the hereafter, and that is more important than the life of this world. And the life of this world is to prepare ourselves for the hereafter, not for the world. دنیا میں بھی جتنا ہے واجبی وہ تو کرنا ہی پڑے گا، وہ بھی اللہ کا حکم ہے. ہم سنیاس لے کے بھی کہیں چلے جا نہیں سکتے. راہبانہ زندگی کا کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھولنا ہے. دنیا داری بھی ضروری ہے، جینا بھی ضروری ہے، کھانا پینا بھی ضروری ہے، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. not leaving everything and going into the forest and living a lonely life. That's not the deen. تو یہاں تک ہے، مگر اس کا مین بیک گراؤنڈ اس وقت کے قریش کا ہے. لیکن اگر اس کو ہم اپلائی کریں تو یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. جو دنیا میں بزی ہو جاتا ہے وہ پھر آخرت کی فکر اس کی کم ہو جاتی. ڈو یو ایگری؟ اپنے ایکسپیرینس سے دنیا میں بزی ہو گئے تو آخرت کی فکر کم ہو جاتی ہے. دن کا میں جی سر، بزی ہو جاتے، نمازیں نکل جاتی. بہت سی خالی نمازیں نہیں، بہت سی ذمہ داریاں پھر جو دین کی ہوتی ہیں اس سے کوتاہ دستی شروع ہو جاتی، بہت سی ہو جاتی. چلیے اب یہاں کے وہ پرانی پچھلی آیت کی بات ختم ہو گئی، یہاں تک آ کے ختم ہو گئی. وہ پچھلی آیت یہاں آ کے ختم ہوئی. اب اس کے یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ شرزیہ کنٹینیو. جی سر. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ پہلے یہاں پر بھی ہم ایک رک سکتے ہیں کہ اس کا جو وا جو ہے وہ تو حرف ہو گیا، کنیکشن ہو گیا، اور اس کے بعد جو اسرّو ہے اس کا روٹ ورڈ ہو گیا سرّا، یعنی کہ وہ چھپا. تو سر اسرّو میں یہ پلورل ہو گیا. اسرّو وہ سب چھپتے ہیں یا چھپے، چھپ کے. نجوا یعنی سرگوشی، تو وہ سب چھپتے ہیں. سرگوشی یعنی چھپ کے سرگوشی کرتے ہیں، اس کو ہم یوں لے سکتے ہیں. الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. الذین ظلموا جو ہے وہ اسرّو کا جو ہے فاعل ہو جائے گا، اور نجوا جو ہے وہ اس کا مفعول بنے گا. اور پھر الذین ظلموا کو لیں گے تو الذین اس میں موصول ہو گیا اور ظلموا اس کا صلہ ہو گیا. یہ ساری گرامر تو بالکل یہ کر دے رہے ہو، لیکن واٹ ہیلپ آر یو گیٹنگ ان انڈرسٹینڈنگ دس پارٹ؟ وہ مجھے اس کی بڑی فکر رہتی ہے. اس کلاس میں تھوڑے ہیں تم ہیں، عمیرہ ہے، اور تھوڑے ہیں وہ گرامیٹیکلی انالیسس تو بہت اچھی طرح سے کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. بٹ ہاؤ از اٹ ہیلپنگ us in understanding the content of this part؟ یہ ایک حصہ ہے، اس کا اپنے بڑا اچھا سرو تھا، پھر نجوہ تھا، یا الذین ظلموا سرو کر رہے ہیں، نجوہ ہے. بٹ what is that we have to understand it with the help of grammar. اس کے روح تک آپ پہنچ رہے ہیں یا نہیں، اس میں مجھے بڑی فکر رہتی ہے کہ یہ صرف ہم گرامر سے یہ کرنے سے
کہ اس کا فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، اس کا مفعول کیا ہے، یا پھر جار مجرور کیا ہے، متعلق کیا ہے، وہ ساری چیزیں میں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہاؤ فار از اٹ ہیلپ فل ان انڈرسٹینڈنگ دس پارٹ. اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ نے باقی تو بہت اچھی گرامر کر دی، لیکن واٹ از اٹ، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اسر النجوى الذین ظلموا. سر اگر ہمیں گرامر نہیں پتا ہوتی تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پہ اسرو جو ہے وہ پلورل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اور پھر ہم کنٹینٹ کو سمجھنے میں کیا مدد مل رہی؟ ہاں یس سر، تو اسی سے پھر ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کون ہو سکتے ہیں فائل، تو ہمیں گرامر سے ہی پتہ چلے گا کہ آگے الذین ظلموا اس کے فائل آ رہے ہیں سر. اگر ہم نے نہیں جب تک پڑھی تھی تو ہمیں یہ سب تو باتیں کہ نہیں کون پتہ ہے یہ چلتی تھی الذین سر. ظلموا؟ اور وہی جن کے قلوب جو ہے وہ جو ہم جن کا ذکر پیچھے آیا تھا کہ ہم یلعبون والے ہی ہیں وہ، یا پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، گروپ ہے جو کہ بہرحال سرگوشیاں ہسٹوریکل کرتا بیک ہے. گراؤنڈ میں اس وقت کے یس سر، مشرکین تھے، مشرکین تھے. جی ان سر. کے لیے جو اپنے یہ ظلموں کیا ہے، ظلموں علی انفسہم، کئی چیزیں ظلمون، محسوب ہوتی ہے، جو اپنی نفسوں جی پہ ظلم کرنے والے تھے، ان کا ایک کام یہاں پر بتایا جا رہا ہے. یہ کام وہ کر رہے تھے، ہے نا، ان جی سر. سیکریسی ایٹ دا سیکریٹ جی پلیسز، ہے نا. دے ور جی سر. they were just whispering to each other. یہ نجوہ جو ہے کانا پھوسی، راز کی بات کسی کے کان میں، ہے نا، بولنا، جس کو بولنا اس کو یہ بولنا کہ کسی اور کو نہیں بولنا، اور انہیں جس کو بولے گا انہیں یہ بولے گا کسی اور کو نہیں بولنا. یہ نجوہ، دیٹ از نجوہ، کانا پھوسی. تو ان کا جو دین کے خلاف ایک مہم چل رہی تھی اس وقت کے سرداروں کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کشی یا آپ کے بارے میں غلط باتیں لوگوں کے دل میں ڈالنا اور ان کو دین میں داخل ہونے سے روکنا، ان کے آبائی مذہب، وہی بتوں کے مذہب سے ان کو جوڑے رکھنا اور اسلام کی طرف راغب ہونے سے ان کو بچانا، اس مطلب کے لیے جو ان کی پلاننگ تھی اس کا ذکر ہے کہ ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے دل میں کچھ ڈالیں گے. وہ کرتے بھی یہ تھے، پوری ہسٹری آپ کو معلوم ہے. آپ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، وہ ابو جہل اور وہ جتنے سردار تھے وہ سیٹیاں بجاتے اور باجے بجاتے ہوئے شور و غل مچاتے تھے تاکہ آپ کی بات لوگوں تک نہ پہنچے، اور آپ کے آنے سے پہلے جا کے کہہ دیتے تھے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کوئی عقل مند نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہیں اور ان کی باتوں میں نہیں آنا، لیکن جب کوئی دل سے سن لیتا تو فوری ایمان لاتا تھا. تو اب یہ جو پرائیویٹ ان کے کاؤنسلز تھے اس کے دو مقصد تھے. ایک تو یہ کہ اب جو دین پھیل رہا تھا، جو ایک بار سن لیتا آپ کی بات کو، وہ دین قبول کر لیتا، تو اس سے روکنے کے لیے جو طریقے وہ اختیار کر رہے تھے وہ لوگ ہیں جو سرداران تھے مشرکوں کے، قبیلوں کے، اور جو کٹر دشمن تھے جن کا اپنا ذاتی مفاد شریک تھا. اگر وہ بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تو ان کے جو رتبے تھے یا ان کی مالی جو اس میں مالی منفعت تھی، یہ ساری چیزوں کو بچانے کے لیے they used to conduct the private councils for planning how to divert the attention of the people from accepting that deen of Allah subhanahu wa ta'ala and to hear the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is an introductory thing. ہے نا، گرامر کے ساتھ ساتھ اس کی تہ میں جا کے اس کے معنوں میں ایک وہ. اب یہ
آج بھی شاید ایسے لوگ ہوں گے یہود میں ہوں گے یا پھر جتنے مفاد پرست ہوں گے اپنے مفاد کے لیے جو وہ چاہتے ہیں لوگوں کو وہ بلیف کرانا چاہتے ہوں گے، دین سے روکنے کے لیے اس میں 50 خامیاں نکالتے ہوں گے، قرآن پہ اعتراض کرتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے پاگل لوگ آج بھی دنیا میں، آج کل ایک وہ وسیم رضوی پاگل کا ذکر بہت آ رہا ہے اخباروں میں، اس میں آپ بھی پڑھے ہوں گے، جس میں سپریم کورٹ میں اس نے ایک عرضی داخل کی ہے کہ قرآن میں سے 14 آیتیں ڈیلیٹ کر دینی چاہیے۔ خیر استغفر اللہ۔ اب یہ اس کا ایک انٹروڈکشن ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں یہ بالکل صحیح ہے کہ اس وقت کے مشرکین کی یہ درمیانی دور میں پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے لوگوں کے دل میں اس دین کے تعلق سے اور اس دین کو لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دماغوں کو بغاوت کی طرف یا اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار کرنا، یہ ان کی کاؤنسلنگ تھی۔ اس کے لیے یہ پورے ورڈز ہے جس کو آپ نے گرامیٹیکلی بالکل صحیح کہا کہ وہ الذین ظلموا اسروا النجوی۔ اب یہ اس طرح سمجھنے میں گرامر کی مدد ہم ضرور لیے، لیکن دس از اے سچویشن in which Allah subhanahu wa ta'ala is informing us how those مشرکین، جن کے وہ سردار بھی تھے، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے جو تو ایک بار ایمان لا لیے تھے، لیکن ان کا دین کے خلاف کیسا پروگرام تھا، کیا کر رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، کس طرح مخالفت کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پر وَالَّذِينَ ظَلَمُوا who were wrong on their نفوس، جو خود اپنی نفس پہ ظلم کر رہے تھے، they used to conduct the private counseling meetings اب یہ پلاننگ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ان کے ذہن میں دین کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور پھر جتنے اعتراضات تھے وہ سب آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ معجزے کیوں نہیں لاتے، آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، آپ بشر کیوں ہیں، آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں، ہماری طرح سے آپ بازاروں میں جا کے خرید و فروخت کیوں کرتے ہیں، آپ کو فرشتہ ساری چیزیں مہیا کیوں نہیں کرتا، تمام بشر کی ضرورتیں آپ کے اندر موجود ہیں، ایک بشر کو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول، یہ پورے ایک گروپ آف آیت 15 تک ہے جس میں نبوت کا ثبوت، اور پچھلے انبیاء بھی تو ایسے ہی تھے، وہ بھی بشر تھے، وہ بھی اپنی انسانی ضروریات رکھتے تھے۔ سو دے وانٹ، ان کا عین مقصد یا مطلب یہ تھا یہ اثر النجوہ کا کہ ہاؤ ٹو پلان سم تھنگ ٹو میک دا پیپل not to hear رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں میں ایک بغض پیدا کرنا اور کچھ ایسے خیالات پیدا کرنا کہ جس سے وہ اس میسیج کی طرف راغب نہ ہو۔ How is it clear this part؟ ویری کلیئر سر۔ ہے نا؟ یہ سر آپ نے جو سوری ایک منٹ، سر آپ نے اس میں جو ہے کہ جسٹ این انٹروڈکٹری انفارمیشن ہے نا، ایک انٹروڈکٹری کہ ان کا مین مقصد اس مخالفت میں پلاننگ کرنا، ہم کیا کہیں گے لوگوں سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کہ یہ تو ان کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، یا یہ شاعر ہے، پورا ہی نہیں آیا تو میں آنے والا ہے، یہ کوئی شاعر ہے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، یہ ہم سنتے ہیں کہ پرانے انبیاء معجزے بھی بتاتے تھے، یہ کوئی معجزہ بھی نہیں بتاتے، اور پھر یہ پہاڑوں کو سونے کا بھی نہیں کرتے، مکے کو زرخیز زمین میں تبدیل نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی ندیاں نہیں نکال رہے ہیں، تو ایسے 50 یہ پلاننگ کہاں ہوتی ہے؟ سر النجوى الذین ظلموا in their private councils۔ اب ایک سلسلہ چلے گا 15 تک
کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں جو وہ پلان کرتے تھے لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو کیا پوچھنا ہے، کس بات میں کنونس کرنا ہے، ان کو کیسے بیوقوف ثابت کرنا ہے کہ تم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یہ تو کوئی عام قسم کے انسان، استغفر اللہ نعوذ باللہ. اب یہ نوزٹ کے لیے اب یہ ایک سلسلہ چلے گا پورا 3 4 5 6، یہ پورے ان کے اب یہاں پلاننگ ہو گئی، یہاں وہ پلاننگ کو جو ہے دے آر ایگزیکیوٹنگ دیئر پلاننگ. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے پلاننگ کرنا پڑے گا، کسی کے لیے پلاننگ کرنا پڑے. وہ پلاننگ یہاں پر کہاں ہوتی تھی؟ اثر النجوى الذين ظلموا. They used to conduct the private councils at private places. These are the people الذين ظلموا، جنہوں نے اپنی نفسوں کے اوپر ظلم کیا. They used to conduct. اب یہاں پر سوال یہی ہوگا کہ why they used to conduct the private councils? What was their plan in those councils? So councils, here are the answers, and it will continue up to 15 ayahs جس میں ایک ایک بات یہاں پر آ گئی ہے جو مختلف صورتوں میں بھی آئی ہے، اور خاص طور سے یہ درمیانی دور کی جو صورت ہے. ہاں کیا بول رہے تھے آپ بولیے. ساجدہ دانش کی آواز آ رہی تھی بیچ میں. نہیں سر میں ہی بول رہی تھی. نہیں کوئی اور نہیں بول رہا تھا؟ کوئی بول رہا تھا نا؟ نہیں سر. اچھا ہاؤ فار از اٹ؟ سر ایک تو نہیں سر ایک سیکنڈ رکو، مجھے کچھ کتنا یہ بات کلیئر ہوئی. صدف حسین جی سر کچھ نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ اس آیت میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اٹس ناٹ جسٹ جی سر. نجوى الذين ظلموا. ایسا نہیں یہ کرتے تھے، کیوں کرتے تھے، کیا تھا؟ اب وہ پلاننگ کا نتیجہ کیا تھا کہ ہم یہ بولیں گے، لوگوں کو اس طرح سے بھٹکائیں گے، ان کے ذہنوں میں یہ سوچ کو ڈیولپ کریں گے کہ کسی جادوگر کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو. پورے اب ایک آیتوں کا پورا سلسلہ چلے گا. دیٹ واز دا ریزلٹ آف دیئر نجوہ، دیئر سیکریٹ میٹنگس. جی وہ ان کی جو بھی سرگوشیاں تھیں وہ کیا تھیں اور وہ کیا کس تھی، اس طرح کو سے کیسا روبہ انہیں عمل لا رہے تھے، کس طرح اس پہ عمل کر رہے تھے، یہ سب پلاننگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا. یہ پلاننگ. اب اس کے بعد یہ پوچھیں گے لوگوں سے، یہ پوچھیں گے لوگوں سے، اور آگے آنے والی بات جو آیتیں ہیں اس میں پوچھیں گے. اب یہ پوچھنے میں بھی کیا ہے؟ ایک بھٹکانا ہے. اگر کوئی پیچھے جا رہا ہے، کوئی متاثر ہو رہا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک جادوگر کے پیچھے بھاگ رہے ہو. استغفر اللہ نعوذ باللہ. جیسے کلام سے لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں. استغفر اللہ. Now, is there any؟ سر ایک بات. ہاں جی سر ایک سر ٹھیک ہے. اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ چھپ کر یہ سرگوشیاں کرتے تھے یا چھپ کر یہ باتیں کرتے تھے، اور آگے وہ بات جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہو رہی ہے. بہت سی باتیں تھیں، وہ آگے آئیں گے، ہے نا. اب یہ سرگوشی کرنا، اس سے ہم کو کوئی مقصد نہیں ہے. سرگوشی کیا کرتے تھے یا کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ پرائیویٹ کاؤنسلز تھے تاکہ مسلمانوں کو جو بلیف کر لیے ہیں ان کو کس طرح سے بھٹکائیں، ان کے ذہن میں کیا خیال ڈالیں، ان کو کیسی تکلیفیں پہنچائیں، ان کو عقل سے اس کے خلاف، دین کے خلاف کیسا کریں گے. سو آل دیز تھنگس ول کم انڈر دس تھنگ. اب اس کو آپ جیسے چاہے لے لیجئے. نجوہ جو ہے یہ آپ کی شکایتیں، میری شکایتیں، حضور کی شکایتیں، یا پھر جو ہے ایمان لانے والوں کی شکایتیں کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، ان کی خامیاں ڈھونڈنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، ان کے کردار کشی کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. بلکہ دا مین پرپز واز when the people are growing in number who believed in Islam, in the deen that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brought,
اب یہ مڈل دور میں یہ ان کی کوششیں شروع ہو گئی تھی کہ کسی بھی طرح سے اس دین کو، وہ بھی مانتے تھے یہ دین سچا ہے، لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ پرائیویٹ میٹنگ کر کے، آج بھی یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے گروپ ہیں جو ایسی ذہنوں میں ان کے بات پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ تھوڑا الگ طریقے سے سوچنے لگتے ہیں ان کے ذاتی مفاد کے لیے، اور یہود میں ہے، نصارہ میں ہے، پورے انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے کہ جتنے بت پرست ہیں، ہندو ہیں، وہ بھی they are always trying, they also conduct the secret meeting how to plan things for the Muslims کہ ان کو جو ہے اپنے بلیف سے ہٹنا یا ان سے روکنے کی کوشش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دس آیت ہیز اے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں تا قیامت اس کے لیے ایک میسیج ہے کہ جتنے بھی ایسے اپنے اوپر ظلم کرنے والے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک صحیح چیز ہے لیکن اس صحیح چیز سے لوگوں کو روکنا ہے، اس کو بڑھنے سے روکنا ہے. تو یہ نجوہ کا جو نتیجہ آیا وہ یہاں پر ہے. اپ ٹو دس پوائنٹ از اٹ کلیئر ساجدہ؟ جی سر بالکل ٹھیک. نجوہ جو ہے یہاں پہ براڈر میننگز میں ہے، بہت براڈر، صرف سرگوشیوں کی. ایسا نہیں اگر ہم اس کو ایسی سرسری پڑھ لیں کہ وہ اپنا کیا بول رہے تھے، کیوں نہ میٹنگ کر رہے تھے، شکایتیں کرنے کے لیے نجوہ ہوتا ہے نا عام طور پہ. دیکھیں اب وہ فلاں دعوت میں وہ کیسا اترا رہے تھے، کیسا اپنے زیور کی نمائش کر رہے تھے، کپڑوں کی، میک اپ کی، اب یا فلاں، ایسے ہی بھی نجوہ ہوتا ہے. لیکن یہ بڑا خاص قسم کا نجوہ تھا، یہ سرگوشی تھی کہ ہاؤ ٹو پلان to make the minds of the people not to accept that religion, not to come in the trance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's a special type of najwa. یہ کاؤنسلس وہ منعقد کرتے تھے. شازیہ؟ جی سر بالکل ٹھیک. اللہ خیر. ماشاء اللہ. چلیے سر، یہ جیسے سورہ بقرہ میں جیسے منافقین کے بارے میں جس طرح سے بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، اس صورت میں اسی طرح لگتا ہے بالکل مشرکین کے بارے میں یہ جو ہے مشرکین کے بارے میں، وہاں پر منافقین جو یہودی تھے وہ سامنے کچھ تھے، اندر جو ہے پھر پلاننگ کرتے تھے، پورا وہ بھی کرتے تھے. پورا قرآن ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، صرف یہ ایک یہاں پر سورۃ الانبیاء میں نہیں. اور یہ چیز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہوئی، بلکہ قرآن میں اب یہ سورہ انبیاء اس کا نام اسی لیے ہے کہ تمام نبیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ نبی کے میسیج سے بھٹکانے کے لیے جتنے لوگ وہ الذین ظلموا تھے وہ اس سے یا لوگوں کو روکتے تھے، اور لوگ رک بھی جاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو بھی انبیاء ہے ان کے اوپر ایمان لانے والے یا ان کی بات سننے والے بہت ہی کم لوگ تھے. بڑے تو ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، بڑی تعداد تو ان کی باتوں میں، اسی لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حق کے لیے. پوری قیامت تک یہ چیزیں ہوتی رہے گی. جتنے لوگ ہوں گے وہ اس کے لیے پلاننگ کرتے رہیں گے اس دن کو. اور وہ صورت اور بھی صورتوں میں کہ یہ کسی کی پھونکوں سے بجھایا جانے والا دین نہیں ہے. جتنا اس کو پھونک کے بجھانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی اس چراغ کی لو اور بڑھے گی، اور زیادہ روشنی پھیلے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ. سو دس ہیز اے ڈیپ میننگ کہ یہ خالی وہ کانا پھوسی کرتے تھے، پرائیویٹ محفلیں کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ وہ پرائیویٹ محفل کا مقصد کیا تھا؟ واٹ ور their planning in those meetings and how they were executing their plannings, and that will come 3 4 5 15 تک یہ سارے. اب چلیے اس میں پہلا شازیہ کمان. سر میں ایک بات اور، آپ نے سوال کیا تھا گرامر کے بارے میں.
سر تو اگر ہمیں شاید گرامر ہم نے نہیں سیکھی ہوتی تو ہم اس کو الذین ظلموا کو اس کا مفعول بھی سمجھ سکتے تھے کہ وہ سرگوشی کرتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، لیکن سم ہاؤ ہمارے بیک آف مائنڈ جس طرح سے گرامر سکھائی ہوئی آپ نے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس کے فائل ہیں اس سر، میں یہ گرامر کی وجہ سے۔ میرا کیا مقصد ہے کہ صرف گرامر سے اس کو کر لینے سے اگر ہماری تھنکنگ اور ہمارا جو اصل مضمون کی تہہ تک پہنچنا ہے وہ حاصل نہیں ہوا تو گرامر سے اس کو کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ فائدہ تو کوئی ترجمہ یا تفسیر میں ہوگا۔ گرامر سے بھی ہم اس کو فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ایک ایک آیت جو ہم اتنا تفصیل سے کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آگے بھی آپ اپنے طور پہ کوئی کام کریں گے تو اس وقت آپ کا جو تدبر ہوگا، جو آپ کی فکر ہوگی، یہ ایسے ہی سرسری طور پہ اللہ نے ان کے بارے میں ان کی شکایت کر دی ایک لحاظ سے کہ وہ تو پرائیویٹ محفلیں اور سرگوشیاں کرتے تھے، نہیں، بے معنی بات نہیں ہے، کتنے ڈیپ میننگ آ رہے ہیں، وہ پہلی آیت میں بھی ڈیپ میننگ تھے، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی ڈیپ میننگ ہے کہ اس کا کیا مقصد تھا، یہ کام کیوں کرتے تھے۔ اوکے، آر وی ڈوئنگ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ؟ یہ خالی گرامر، مجھے کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے میں سے 8-5-6 ایسے ہیں جو صرف جو ہے اس کو، یہ اس کا فاعل ہے، اس کا یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ متعلق ہے، لیکن اس کے اندر اس کی گہرائی میں جا کے اس سے فائدہ اٹھا کے اس کا مقصد کیا ہے اتنے ٹکڑے کا، میں سمجھتا ہوں کہ کافی کلیئر ہو گیا آپ کو کہ یہ اتنا حصہ بیان کرنے کا ہے نا بڑا گہرا مقصد ہے۔ جی آگے ساری آیتیں جو آ رہی ہیں 15 تک اس کا تعلق اس سے ہاں چلے بہت گا۔ تمام یہ اعتراضات تھے۔ چلیے اب یہ پہلا، جی سر، اب اس پہلا میں جو بھی کرے ہوں گے، ہزاروں ایسے پلان بنائے ہوں گے، اب جو ہے اب یہ پہلا سوال ان سے یہ کریں گے، یہ پلاننگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ چیئرپرسن کئی جمع ہو کے پھر مشورہ کر کے ہم اس بات پہ اعتراض کریں گے، ہے نا، آپ کے کردار کے تعلق سے تو کچھ نہیں بول سکتے تھے، سب کو معلوم تھا آپ امین ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کے پاس ایک بھی نقص نکال نہیں سکتے تھے، تو اب کیا کیا نقص ہم نکالیں گے جو لوگوں کے کو سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ اب یہ سوال سے شروع ہے، کمان کنٹینیو، اتنا بہت تفصیل میں چلے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے یا میری محنت؟ کیوں نہیں پہنچ رہا سر؟ پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ۔ فائدہ۔ چلیے، سو دس از دا ریزلٹ آف دیئر اسر النجوہ، پہلا اب یہ ایک سوال مشہور کریں گے، لوگوں کے ذہن میں ان کو سوچنے پہ مجبور کریں گے، کمان، واٹ از اٹ؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، تو وہ پوچھتے تھے کیا یہ، حل کیا ھذا یہ، الا سوائے بشر مثلکم تمہاری طرح، یعنی کہ کیا یہ بشر نہیں ہے صرف جیسے تم بشر ہو، کیا یہ مطلب اس کو ہم کیا نہیں میں لے سکتے ہیں حل کو، کہ کیا نہیں یہ سوائے بشر کے تمہاری طرح کا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ نہیں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا نہیں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیوں آپ نہیں کیوں لا رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا سوال ہے، سیدھا سوال ہے، ھذا الا بشر مثلکم، اب یہ ھذا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لازم بات ہے، اب بشر تم بھی ہو، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، تو اب ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پورا مکے سے لے کے طائف تک کے اتنے بڑے بڑے امیر لوگ اور پھر بڑے بڑے سردار ہیں جن کا مقام ہے، ان کے پاس غلام، لونڈی، ہیرے جواہرات، پال متا سب کچھ ہے، سب کو چھوڑ کے ایک ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے کہ ان کو جو ہے رسول بنایا، تو پہلا سوال تو یہ کہ ان کو یہ کہ ھذا الا بشر مثلکم، حل کیا ہے؟ صرف سیدھا سیدھا کیا یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے بشر ہیں تمہاری طرح کے؟ ان کے ذہن میں لوگوں کو تو یہ بھٹکانا تھا کہ یہ ہیں
اگر نبی اللہ کو بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بناتے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ جالوت کو اس کو بنائے تھے تو اس پہ بھی اعتراضات ہو رہے تھے، ان کو کیوں بنایا. یہ بھی سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آئے گا جو پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی جتنے بھی انبیاء تھے وہ غریب بھی تھے، مختلف چھوٹے کام جیسے نوح علیہ السلام تھے، وہ کارپینٹر تھے، بہت سے بکریاں چرانے والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو دیا تو وہ مالدار لوگ جو بڑے اثر و رسوخ والے تھے، ان کو یہی ایک بات رہتی تھی ذہن میں کہ ان کو ہی کیوں، بشر کو نبی کیسے بنا سکتے ہیں. اس کے لیے حالانکہ پورے آسمانی کتابیں یہ اس کی گواہ ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب جو ہے اپنی قوم میں سے ہی اٹھائے گئے تھے، سب بشر تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی فرشتے کو ان میں نبی بنا کے یا رسول بنا کے نہیں بھیجا، کسی جن کو نہیں بھیجا. So the outcome of the Asrarun Najwa was حل is a question. اب یہ کوشچن کیسا ہے کہ اس میں یس اور نو ٹائپ کا کوشچن ہے جس کا سوائے یس کے اور کوئی جواب نہیں ہے. نو کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں اگر ہم بولیں گے کہ اس کو یس اور نو میں جواب دو تو آج میں بھی یہی کہوں گا، آپ بھی یہی کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح بشر نہیں، بلکہ آپ خود نے بھی یہ کہا. لیکن خیر البشر ہیں الا وحی الی اللہ، میری طرف صرف وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے. انا بشر مثلکم، آپ نے خود اعلان کیا میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن ویسا بشر نہیں ہوں جیسے بشر تم ہیں، بلکہ ایک اللہ کی خاص رحمت نعمت آپ پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کی باتیں آپ کے توسط سے تمام انسانیت کو پہنچا رہے ہیں. انبیاء کا بھی وہی مقصد تھا. لیکن لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یہ سوال کہ ان کے ذہن میں ایک الجھن پیدا کرنا، یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں. اب انسانوں میں کچھ جادوگر ہوتے ہیں، کچھ پوئٹ ہوتے ہیں، اور ان کے ایک ٹرانس ہوتا ہے اور وہ ان کے کلام کو سن کے لوگ عیش عیش کرنے لگتے ہیں، جادوگر کو دیکھ کے اس کے جادو سے متاثر ہوتے ہیں. تو دس واز دا فرسٹ کوشچن، اور اس کا جواب یس ہے. یہاں آرگومنٹ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوال پوچھے، اور اس وقت بھی جو پوچھ رہے تھے حل ھذا الا بشر مثلکم، اب کیا نو نہیں بول سکتے؟ نو بول سکتے ہیں یہاں پہ؟ نو سر نہیں بول سکتے. تب یہ جو نجوہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پہلا سوال تو یہ کریں گے بھئی آپ کے کوئی ایسی کردار کشی کر نہیں سکتے تھے. کوئی بات یہ کہ یہ تو خود ایسے ہیں، دوسروں کو یہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تب کوئی ایسی چیز نکالنا جس کو ہر آدمی یس بولنے پہ مجبور ہو جائے. اب کسی سے بھی یہ سوال اس وقت لوگ کیے تو اس کو سوائے یس بولنے کے کوئی سوال ہی نہیں تھا، اس کا کوئی دوسرا جواب ہی نہیں تھا. تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہاری طرح کے انسان نہیں ہے. اگر یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں تو پھر تم یہ کیوں کرتے ہو یہاں پر، یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہو یا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ This will be the next attack. پہلے تو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، is he صلی اللہ علیہ وسلم is not a human like you. چلیے پھر اس کو کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ سر یہ حل تو یہ ہو گیا، استفہامیہ ہو گیا، استفہامیہ ہو گیا. پھر ھذا الا بشرن، تو یہ جو حرف استثناء آ گیا الا، تو اس کی وجہ سے ھذا جو ہے وہ مستثنی الیہ ہو گیا اور بشر مثلکم مستثنی منہ ہو گیا. اور یہ پورا جملہ کیا ہو گیا؟ انشائیہ حل اور سے یہ انشائیہ ہو گیا، لیکن یہ ھذا الا سوالیہ
यहाँ से ये फिर वो اسمیہ جملہ ہو میں گیا. جملہ ہو گیا. اب یہ ہم گرامر سے حاضہ مبتدا یہ ہو کر گیا. رہے ہیں, یہ اس میں اشارہ ہو گیا. اب یہ حاضہ جو ہے یہ اس کا مبتدا ہو گیا ہے نا. الا بشر مثلکم جی سر ہے نا, نتھنگ بٹ خبر ہے. جی سر a human like you. مثلکم جی سر مثال تم جیسا, تم. مضاف الیہ بن گیا. چلیے اور اب اس کے بعد کا ٹکڑا. پوری اس کی خبر ہے یہ. گڈ. اور دین اس کے بعد اس پہ یس کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد فوری دوسرا اٹیک. دا آئرن از ریڈ ہاٹ. اب اس پہ اب جو بیس ہے بنا لیا اب یہاں پر آئرن از ریڈ ہاٹ. بالکل. اب ان کو ایک تو ان کے ذہن کو متاثر کر دیا جس کو کر سکتے تھے سوائے شیطان کے. کسی کے بس میں نہیں ہے کسی کے ذہن کو متاثر کرنا. ایک چیز کی طرف سوچنے پہ مائل کر دیا کہ تمہاری طرح بشر ہیں. پھر دوسرا وار. Do you know the phrase? Strike the iron only when it is red hot. ریڈ ہاٹ. جی سر. جب وہ بالکل دہکنے لگتا ہے تو تبھی جا کے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں, مولڈ کر سکتے ہیں اس پہ, جو مار شکل سکتے چاہے ہیں. دے سکتے ہیں. اب یہ جو ہے لوہا اب یہ نرم پڑ گیا. اب لوہا نرم پڑ گیا. سوچنے پہ وہ شیطان جن کے ساتھ تھا ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے جیسے بشر نہیں. Now the next question. افتاتون السحر وانتم تبصرون. افتاتون السحر یہاں تک کر لیتے ہیں. تو اس میں پھر یہ سوالیہ ہو گیا. فا جو ہے حرف ہو گیا. تاتونا کیوں بس تم سب آتے ہو سحر میں یعنی جادو میں. تو جب وہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو تم سب ان کے سحر میں کیوں آتے ہو. یعنی ایک طرح سے ان کو اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ جادو وہ سحر کیا ہے, وہ کیا جادو تھا. کوئی جادو تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ اللہ کا کلام سننے کے بعد وہ اہل زبان تھے اور وہ بڑے بڑے شعراء کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو بھی شاعری آتی تھی, شاعری کے سحر کو جانتے تھے. تو پھر جب وہ تمہارے جیسے اگر انسان ہے تم مانتے ہیں تو وائی ڈو یو کم ان ہز ٹرانس. ان کے جادو میں آ کے ان کی باتوں کو کیوں اس سے کیوں تم متاثر ہوتے ہو, ان سے کیوں مسحور ہوتے ہو. نگیٹو تھاٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جس کو ایمان لانا ہے وہ برابر لاتے تھے. یہ مغیرہ وغیرہ کئی بار کوشش کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کا کلام سنتے وہاں سے ان سے کچھ نہیں بنتا اور وہ پھر پلٹ کے واپس آ جاتے اور دل سے مانتے تھے کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن محض ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے. So when the iron was red hot, جب لوہا نرم پڑ گیا تو انہوں نے دوسرا ہتھوڑا مارا. افتاتون السحر, then why are you following it, coming in his trance. ان کے جادو میں کیوں آ رہے ہو پھر. then وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور تم وہ دیکھتے ہو, تم دیکھتے ہو یعنی you تم know, دیکھ رہے ہو کہ وہ ہم تمہاری ان کو جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ تمہاری طرح کے ایک بشر ہیں. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ یہ ایک سوال ہو گیا. and then this what type of sentence is it. انتم تبصرون یہ اسمیہ ہو گیا, مبتدا ہو گیا انتم. ختم, یہاں بات ختم ہوگی. اس اور مزید اس کو تقویت دینے کے لیے اینڈ ایوری تھنگ یو سی یو نو. یہ تبصرون جو ہے یہ فرام دا مائنڈ, فرام دا ہارٹ اور فرام دا مائنڈ. یہ آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہے, یہ بصارت والا ہے کہ تم جو ہے ذہن رکھتے ہو, چیز کو سمجھ سکتے ہو, دماغ سے سوچ سکتے ہو کہ یہ لوگوں پہ جادو کر رہے ہیں, ہم کو ان کے ٹرانس میں نہیں آنا چاہیے. تو اب یہ جتنے شیطانی فطرت کے لوگ ہوں گے وہ پہلے خود اس سے متاثر ہوں گے. ان کے سردار جو ہوں گے جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو مزید اس کی مخالفت کے لیے تیار کرنے کے لیے بھی یہ میٹنگ ہوئی ہوں گی. ان کے اپنے بلیف جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائیں
اور پھر دوسروں کو بھی وہ اسی کے اوپر تیار کرنے کے لیے کوشش کریں. تو کتنی کلیئر ہوئی ہے آیت کہ یہ لاہیتن قلوبہم تک وہاں تک یہ اسی وجہ سے کہ ان کے دل جو کھیل کود میں دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اپنی ذاتی فائدے کے لیے. So they were doing this cheap activities. چلو ایک بار کسی اور سے اس کو بریف کرا لیں گے یہاں سے کون ایسے ہی بالکل نجیبہ اسی السلام علیکم سر. ریپیٹ کرو جلدی جلدی. جی اچھی بات. اس کو عائشہ کو کیا ہو گیا؟ عائشہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں پتا سر, میرے پاس نہیں ہے, انہیں وہ اپنے گھر میں ہے. تو اس کا فون بات تو کرے کرتے ہوں گے نا, بچی نہیں آئی تو. ہاں کروں گی سر, یہ ٹائم ہو گیا تھا, یہ کرنے کے بعد کلاس کے بعد کر کے اوکے نہیں کل بھی نہیں تھی تو تشویش ہے مجھے. اچھی بچی ہے. ہاں چل جلدی. لاہیتن قلوبہم, ان کے دل غافل ہیں. اور وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور وہ چپکے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. هل هذا الا بشر, کیا یہ انسان نہیں ہے مثلکم تمہاری طرح. فتاتون السحر وانتم تبصرون, کیا پھر تم آتے ہو جادو کو جب کہ تم دیکھ بھی رہے ہو. جادو کو آتے ہو, جادو کو آتے ہو. سحر فتاتون, پھر کیا تم مانتے ہو جادو کو جب کہ تم دیکھ بھی رہے ہو. انتم تبصرون, کیا تم مانتے ہو جادو کو. ساحر کہتے تھے نا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہ ایک دوسرے کو آپس میں جادوئی باتوں. ایک گھنٹے سے میں ایک ہی آیت کو سمجھا. یہ ماننے کا ذکر ہی کہاں ہے یہاں پر. پھر دین ہاؤ کین یو بی ان ٹرانس آف اے میجک, ہے نا, وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ جو جادو ہے, تو ان کے ٹرانس میں نہیں آنا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو نگیٹو مائنڈ لے کے سننا کسی چیز کو. اس کے اندر آپ غور کر کے دیکھیے کہ کیسے اکسا رہے ہیں. پہلے ایک سوال کیا, لوہا گرم تھا تو پوچھ رہے ہیں کیا وہ جو بھی کر رہے ہیں نگیٹو مائنڈ لے کے سنو. اگر پازیٹیو مائنڈ سے سنیں گے تو فوری جادو کے اثر میں آ جاؤ, فوری ایمان لے کے آؤ گے. They are preparing them to have a negative thinking about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And you have the wisdom, and you are the wise people. اور تم جو ہے سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہو. Then be ready not to come into their trance. پتہ نہیں میں اتنا جو کرا اس کا فائدہ کتنوں کو ہوا, کیا سمجھے, کتنا تدبر بڑھا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس میں کئی تو ایسے ہیں جو بیچارے 5-6 ہیں منہ کھولتے ہیں, باقی تو سب اللہ ان کو ہدایت دے کے کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم. چلیے لیٹس موو ٹو اندر آیت. اب وہی سلسلہ چلتا رہے گا. بسم اللہ. چلیے چھوٹی سی آیت ہے صدف حسین. ہو گیا جی. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھی قال رب یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. قال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ربی میرا رب یعلم جانتا ہے, وہ جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ ربی میرا رب جانتا ہے. القول بات, ہر بات. فی السماء والارض فی میں
आसमानों में और जमीन में, इन दो सब में, वहुवा और वो अस्समीउ सुनने वाला है, अल अलीम और जानने वाला है। चलिए अभी ग्रामर वगैरह को छोड़ के हम पहले एक कोशिश ये करते हैं, व्हाट इज द लिंक बिटवीन 3 and 4? व्हाट इज द लिंक बिटवीन 3 and 4? अभी एकदम देखिए कुछ आपको ऐसा दिख रहा है कि पूरी बात का कनेक्शन ही खत्म हो गया। उनके नजवा का जिक्र था, वो अगेंस्ट में जाने के लिए तैयार कर रहे थे, और उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है वो ये किसका कौल है और ये क्या चीज आ रही है। अब इसमें कोई लिंक आपको कैसे नजर आ रहा है? हाउ विल यू लिंक दिस आयत नंबर 4 विद द प्रीवियस 1 2 3? ये कैसा? सर यहाँ पे जो वो कह रहे हैं कि जो लोग जो जुल्म करने वाले थे वो प्लानिंग जो अपनी करते रहते थे, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुछ भी बात करते रहते थे कि वो जादूगर हैं, या जो भी उनके बारे में उन्होंने प्लानिंग करी थी, उसका जवाब यही था कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है हर बात को, उनकी बातों को भी सुनने वाला है और जानने वाला है, जो कुछ भी वो जमीन और आसमानों के दरमियान कर रहे हैं। मेरा सवाल नहीं समझा सदफ, मैं सिर्फ तदब्बर तुम्हारे अंदर पैदा करना चाह रहा हूँ, गौर व फिक्र की कैफियत। एक तो उनकी बातें असर नजवा, और फिर वो क्या सवाल तैयार करते थे, क्या प्लानिंग करते थे, उसके फौरी बाद ये आयत आना, काला रब्बी यालमुल कौला फिस समाई वल अर्ज़ि व हुवस समीउल अलीम। What is the link between the verse number 3 and verse number 4? या मुझे तो ऐसा मालूम रहा है बिल्कुल एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात आ गई। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं मालूम रहा है, बोल रहा हूँ मैं। एनीवन एल्स सदफ के अलावा? सर मैं कुछ कोशिश करूं? ओके, हुमैरा। कोई कौन कर रहा है कोशिश? हुमैरा करेगी क्योंकि वो बड़ी है सबसे। जल्दी करो, फिर उस वास्ते कि तुम्हारे पास बाजे बजना शुरू हो जाएंगे। असरुन नजवा जो है वो जो प्लानिंग्स करते थे छुप छुप के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो जो छुप के भी बातें करते हैं वो भी अल्लाह ताला जानते हैं, और वो ही उसका इल्म भी रखते हैं। तो उनकी प्लानिंग जो है वो वैसे भी कोई कामयाब तो नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह तो जानते हैं, आई थिंक। और क्या था? एक दो तीन ही हमारे पास साजिदा दानिश। सर पहले साजिदा उसका तुम्हारी तरफ आएंगे शाजिया। जी सर, यही लग रहा था कि जैसे ये इनकी जो मीटिंग्स होती थी, बहुत जो बड़े बड़े सरदार थे वो बहुत मतलब अपनी प्राइवेट जो उनके मीटिंग्स होती थी उसमें करते थे। तो उसी का जवाब है कि ये जितनी मर्जी छुपकर प्लानिंग कर लें, लेकिन अल्लाह ताला हर उस चीज को जानता है जो कुछ, मतलब नॉट ओनली दिस के वो जो बातें करते हैं, मतलब अल्लाह तो वो है कि वो आसमानों जमीन की तमाम बातें उनके इल्म में है। मुझे भी यही लगा था सर। ठीक है, शाजिया तुम क्या था? सर इसमें जो खाला नहीं है, इसमें जो खड़ा अलिफ के साथ खाला है। ओके, आप बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत अफजाई करने के तुम कह दो। शाजिया बोल रहे थे, एक मिनट रुको मुमताज, उसके बाद तुम्हारी बारी आएंगी। एकदम बीच में शुरू हो जा रहे हैं। हाँ शाजिया क्या बोल रहे थे? सर इसमें वही कि अल्लाह ताला एक तरह से अमर है, ये हुक्म दे रहे हैं कि आप ये फरमा दीजिए। कैसा होता खाल? अरे 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 अरे, तुम तो बिल्कुल खाला मेरे को पूरा कुरान नहीं कर दिए। खाला अरे ये तो लिखा हुआ है सर, खुल की तरह लिखा हुआ और खड़ा अलिफ है। तो नहीं तो वही खाला ही पढ़ेंगे ना। खाला जो है वो कहा, दिस नॉट अमर, खुल यस सर, लेकिन वो इस तरह तो वो यूं क्यों लिखा है सर? मैं इसलिए कंफ्यूज थी वैसे भी। खाला इज नथिंग बट ही सेड। अब ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले कौन है?
یہ حضور یہاں صلی سے اللہ یہاں علیہ وسلم، تک کہنے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ حضور وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ واٹ از دا لنک بٹوین 3 and 4؟ یہ تو بالکل کلیئر ہے، ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے. ربی یعلم، جانتا ہے میرا رب، القولا، ہر بات کو، فی السمائی، جو آسمان میں ہے، والارضی، جو زمین میں ہے، وہ ہوا، اور وہ، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. ہر ایک ادنا سے ادنا طالب علم یا اعلیٰ سے اعلیٰ طالب علم اس کی گرامر بھی کر سکتا ہے. یہ اس کا مبتدا ہے، اس کی خبر ہے، سمیع العلیم. سمیع، یہ پہلی خبر نمبر 1. خبر نمبر 2، وہ سنتا بھی ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے. یہ پوری چیزیں میرے کو سمجھ میں آ رہی ہیں، بٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کنیکٹ دس آیا وتھ ورس نمبر 3، جہاں پر نجوہ ہو رہا ہے اور سوال تیار کیے جا رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، ہم کیا پوچھیں گے، ہم کیا بولیں گے، کیا کس طرح سے لوگوں کو بہکائیں گے، واٹ از اٹ. تو اب یہاں پر دیکھیے بیک گراؤنڈ میں، اب ممتاز کیا بول رہے تھے؟ 1 منٹ تمہارے کو دیں گے، جلدی بولو کیا بول رہے تھے، اس کے بعد میں بولوں گا. بولو بولو ممتاز، میوٹ نہیں ہو رہے ہیں. ہاں ہاں بولو. اور سننے اور جاننے والا ہے. ہوں جو لوگ کانا پھوسی کرتے تھے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی جا رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، تم کہہ دو. یہ میری سمجھ کے مطابق. دیکھیے اب چلیے میں تھوڑے سا آپ کو جو بھی پڑھا یا جو کچھ بھی سمجھا، میں ایک بار یہاں پیچھے جا رہا ہوں. یہ آیت کا نزول ہوا 3 کا، ٹھیک ہے. یہ وحی ہوئی آپ کی طرف، ماننے میری بات کو، وحی ہوئی آپ کی طرف. کیا کہ وہ پرائیویٹ میٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں یہ سوالات تیار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لوگوں کو بھٹکانے کے لیے. اب یہ پہلا سوال بھی آیا، پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہارے کو عقل نہیں ہے کیا؟ یہ ساری باتیں ہوئی، یہ وہی ہوئی، یہ صحابہ کے سامنے یہ بات بھی آئی. تو اب ایک نیچرل بات ایک سامنے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے تو اثر النجوہ نہیں ہوا، آپ کو آ کے کوئی بولا تو نہیں وہ لوگ اس قسم کی سرگوشیاں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، یہ افواہیں یا اس قسم سے اگینسٹ پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی بولا تھا؟ پھر یہ وہی سے جب آپ نے ایک میسیج سنا دیا اللہ سبحان، جو وہی ہوئی کہ وہ وہاں بیٹھ کے ایسے پرائیویٹ میٹنگ اور کاؤنسلز کر رہے ہیں جس میں ایسے سوالات 50 ہیں جو آگے آنے والے ہیں. Then how do you know یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم they are doing these things؟ ایک نیچرل کوشچن ہے کہ جب یہ وہی ہوئی کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ تو بالکل بشر تھے، یقیناً وہ کہیں بیٹھ کے کر رہے تھے، پھر آپ کو معلوم کیسے ہوا؟ وہ جو سب کچھ زمین اور آسمانوں میں دیکھتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم فرمایا وحی کے ذریعے، اے حبیب دیکھیے یہ آپ کے خلاف وہاں ہو رہا ہے. اور یہ آلریڈی یہ جو آیت تھی یہ وحی ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو اس کا کسی پہ بھی یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ہاؤ ڈو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم knew that they were conducting the private meetings and they were planning these questions لوگوں کو بھٹکانے کے لیے آپ کے خلاف. تو that is the answer that یہ آپ کو خود سے نہیں معلوم، آپ بشر ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن ربی یعلم، وہ جانتا بھی ہے اور جو ضروری سمجھتا ہے وہ اپنے انبیاء کو اس سے واقف بھی کرا دے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے بنی اسرائیل کے دل میں کیا ہیں، ان کے پوشیدہ پلاننگ کیا ہیں،
ان کی منافقت کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، ان کا ظاہر کیا ہے، یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، اتنا جانتے ہیں جو عالم الغیب آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ تو یہ سوال، یہ تھنکنگ، یہ لوگ کسی نے سوال بھی کیا ہوگا، واللہ عالم، میں کہیں پڑھا تو نہیں، لیکن اس کے جواب میں ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہوا اس ہستی سے جو میرا رب بھی ہے، میرا رب ہے، اور یعلم الخلا، وہ سب جانتا ہے، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، پوشیدہ سرگوشیوں کو جانتا ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، آسمانوں میں کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ دلوں کی بات میرے دل میں ڈال رہا ہے، وہی کر رہا ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ ربی عالم، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے انفارم کرنے والا میرا رب ہے۔ اور وہ کون ہے؟ یعلم، وہ جانتا ہے ہر قول کو، ہر بات کو، ہر چیز جو زمین میں بھی ہو رہی ہے، آسمان میں بھی۔ یہ اس میں سورہ لقمان میں بھی لقمان نے اپنے جو بھی تھے اپنے بیٹے کو، وہ کوئی پہاڑ پہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کا اللہ کو اس کی خبر ہے، یہ ان کا علم ہے۔ اور اس علم کی بنا پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے دلوں کی بات ہے نا، کہ وہ اب وہ جب سورہ بقرہ میں پہلے لا یعلمون، اب ان کے بارے میں بتا دیا گیا، انبیاء کو بتا دیا گیا کہ اب یہ ایمان لانے والے، نبی کو کیسے معلوم وہ ایمان لانے والے ہیں نہیں لانے والے؟ نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا، ہود علیہ السلام کو بتا دیا گیا، ختم ہو گیا۔ اب اپنی فیملی کو، صرف مومنین کو لے کے نکل جائیے بستی سے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو عذاب آئے گا۔ دس واز from Allah subhanahu wa ta'ala, who knows everything, and he informs his Anbiya. So here is how he came to know that they were doing the secret meetings and councils, and that is the reply that یہ سب جاننے والا میرا رب ہے، رب بھی یعلم۔ اب آپ گرامر سے بھی کرو، آسان ترین ہے، لیکن اس کے اندر جو تدبر ہے، why this ayat was necessary, because it is not, the previous ayat was not from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but he was informed by Allah subhanahu wa ta'ala that they were doing such things, because Allah subhanahu wa ta'ala knows what is happening in this world or in the skies, and he is the best hearer and the knowledgeable, or having the knowledge. This is the answer to the doubt that may come into the mind of the reader. یا اس وقت کے لوگوں میں آج بھی کسی کا اگر یہ ذہن میں آئے کہ وہاں تو میٹنگ ہو رہے تھے، وہ میٹنگ میں یہ ہو رہا تھا، یہ جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی کر کے بتایا، یہ آپ کو نہیں معلوم تھا وہ کیا باتیں کر رہے، بلکہ وہ آپ نے فرمایا کہ سب میرا رب جانتا ہے، اور جو ضروری ہے وہ بتا دیتا ہے، وہی کر دیتا ہے آپ کی طرف، تو دلوں کی بات بھی اس سے واقف ہو سکتے۔ ہاؤ فار از اٹ کلیئر؟ میری بات کچھ سمجھ میں آئی؟ ہلو ہمارا جی سر، بالکل بالکل اب سمجھ آ گئی کہ یعنی آپ کو اس کا علم جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے واقف کرا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی پلاننگ کیا ہے، ایک ورنہ آپ کو بشر ہے۔ جی ویری گڈ، ایک عام ریڈر کے بھی ذہن میں آئے گا نا بھی وہاں پر یہ ہو رہا ہے، تو یہ کون کہہ قرآن ہی کہہ رہا ہے نا، قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا، اور پھر وہ آپ کا اپنا کلام نہیں ہے، اس کا بھی ثبوت ہو گیا کہ آپ کو کیسے معلوم وہاں پر یہ میٹنگ ہو رہے ہیں، یہ پلاننگ ہو رہی ہے، یہ اگینسٹ جانے کے ترکیبیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ یہ سب کو دیکھنے والا وہ سمیع العلیم ہے، جو آپ کا بھی رب ہے، تمام اپنی مخلوق کا، اپنی امتوں کا بھی رب ہے، اینڈ ہی، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دل کی بات بھی کسی نے کچھ سوچا تو وہ بھی اس کے علم میں،
زبان سے نہیں بھی کہا تو. He knows everything, what is happening, where, in what meeting, what they are conspiring, what they are وہ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں, کانا پھوسی کر رہے ہیں, سب کو وہ جانتا ہے. اب وہ چیزیں جو ضروری ہیں جس سے آپ کو واقف کرانا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو واقف کراتا ہے. سر ایک قسم کا دیکھا جائے, ایک ون ایٹ سوری اے ٹائم. ہمارا ہو گیا تمہارا. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ 12:25 ہو گئے, لیکن ایک چیز اور ایڈ کہ ہم ابھی 1-2 صورتوں سے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تو وہ بھی جانتے ہیں جو تم نے ابھی سوچا بھی نہیں ہے. لازم بات, سوچا بھی نہیں ہے, اور تم جو سوچتے ہو اور تم کو خود نہیں معلوم کہ تم کیا سوچے تھے, وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. میں یا تم یا آپ جو بھی ہیں, میں جو سوچا 1 منٹ پہلے, 1 سیکنڈ پہلے, وہ مجھے نہیں معلوم میرے ذہن میں کیا خیال ہے, بٹ اٹ ول بی. ابھی کیا بیچ میں کوئی اور کچھ بول رہا تھا ساجدہ, جلدی. سر میں 25 ہو جی گیا. سر وہ میں یہ کہتی تھی کہ یہ ایک قسم کا اس کا بھی جواب تھا کہ اگر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک بشر نہیں ہے, تو ایک قسم کا یہ بھی اس کا بھی جواب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ خالی بشر ہیں تو وہ چیزیں جو اتنے سیکرٹلی مطلب یہ لوگ کاؤنسلز میں کرتے ہیں اپنی میٹنگز میں, تو ہاؤ ڈز ہی نو اف ہی از سمپلی میئر اے پرسن, ہیومن بینگ. ہے نا, وہی بات ہے نا, بالکل وہ بھی جواب ہے اس کا کہ وہ بشر ہیں, تو پھر آپ کو کیسے معلوم ان کے وہ میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے. دیٹ اللہ انفارمز ہم. جی گڈ. اور کوئی از اٹ کلیئر ناؤ؟ آپ کچھ تدبر کی طرف آ رہے ہیں. گرامر تو بہت سیکھ لیے ہم مل کے, اور بہت سی چیزیں سب کر سکتے ہیں. یہ جملے اسمیہ ہیں, یہ فلاں ہیں, اور یہ حضور نے یہ فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ تدبر ہے نا, مختلف تفاسیر. مجھے ایک دن یاد دلانا, میں 10-15 منٹ میں ایک سائڈ آپ کو دوں گا جو رمضان میں آپ اس کو یوز کریں گے. اتنی رچ سائڈ ہے, بلکہ ایک پوری 1000 کتابوں کی جلدوں کی ایک لائبریری آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں میں, تاکہ رمضان میں جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے. رمضان کا تحفہ. اس سے پہلے مجھے کبھی شام کی کلاس میں یاد دلانا, and I will show you a site that will be a library with you during Ramadan of thousands of jild volumes. Okay? انشاءاللہ سر. انشاءاللہ. آپ کو اپوائنٹمنٹ پہ لیٹ ہو رہے ہیں, آپ 2 منٹ. چھوٹی سی دعا جلدی کر دو, مجھے پھر جانا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آمین یا رب العالمین. سر آپ کو اللہ صحت دے, جو بھی آپ کی ابھی سب کو صحت دے, اور ہم سب کو علم دے, تدبر کی توفیق عطا فرمائے, غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.